رواجی طریقے ہیں، مولوی صاحب فرماتے تھے رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا، کہ دین کی ترقی سنت اتباع سنت میں ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کر عرض کیا کرتا ہوں کہ دانت صاف کرنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ مسواک سے دانت صاف کرنا مقصود ہے۔ اگر برش سے کوئی دانت صاف کر لے گا تو اس کو مسواک کے فوائد اور مسواک کا اجر نہ ملے گا، کیونکہ دانت صاف ہو جائیں گے، لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے سنت کے انوارات، اس کے فوائد، اس کا سب سے اہم فائدہ معطر کلمے کا یاد آنا، یہ برش کے ساتھ نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اس زمانے کے کام کرنے والے بھی عموماً اور عوام تو سب سے زیادہ وہ اس غلطی کی شکار ہوئے کہ پھرنا اور جا کر دعوت دینا اب ضروری نہیں ہے۔ سب سے بڑا بے عقل ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ صحابہ اس لیے پھرا کرتے تھے کہ اس زمانے میں نشر و اشاعت کے ذرائع نہیں تھے۔ اللہ کے راستے میں پھرنا یہ اللہ کا ایسا امر ہے جس کا تسلسل قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک امت دعوت دینے میں مامور ہے۔ دعوت دینے میں مامور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح چاہو دعوت دے دو۔ دعوت دینے میں مامور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سنت پر دعوت کو لاؤ جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کی دعوت میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ وسعت ہے، اس لیے آپ کی وسعت سے امت بنی ہے، آپ نے کوئی طبقہ نہیں بنایا۔ آپ کی وسعت دعوت ہی آپ کی نبوت کی اصل علامت ہے، کیونکہ آپ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طبقے کو الگ کر کے دعوت نہیں دی۔ اگر آپ نے کبھی چاہا بھی کہ ایک طبقے کو قریب کرنے کے لیے دعوت دے دی جائے اور باقی کو اس طبقے سے الگ کر دیا جائے کچھ وقت کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے عباسہ کے ذریعے اللہ کی طرف سے عتاب ہوا ہے، تنبیہ کی گئی کہ نبی جی جن میں طلب نہیں تھی ان کو تو آپ نے وقت دے دیا، جو طلب لے کر آ رہے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم ان کو دیکھا کہ پیشانی پر بل آ گئے۔ میں خوب غور کیا میں نے کہ ایک طبقے کو قریب کرنے کے لیے یا ان کو بات سمجھانے کے لیے اگر باقی سے تھوڑی سی بھی غفلت ہو گئی تو یہ مزاج نبوت کے اور اللہ کی چاہت کے خلاف ہے۔ آپ تو مشرکین کی ہدایت کے اتنے حریص تھے کہ 2 اخشبین پہاڑوں کو ملا کر سارے مکے والوں کو ختم کرنا آپ نے گوارا نہ کیا اور اس کو پسند نہ کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کی پشتوں میں جو اولاد چھپی ہوئی ہیں میں ان کی ولادت کا انتظار کروں گا، ان کو بھی دعوت دینے کے لیے، اس لیے میں انہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا، بھلے یہ ایمان لانے والے نہ ہوں، مجھے ان کی پشتوں کا انتظار ہے تاکہ ان کو میں دعوت دوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل چیز ہمارے کام کے اندر وہ امتی بن کر کام کرنا ہے بے اعتبار امت کے۔ ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا تصور اس لیے نہیں ہے کہ طبقاتی جوڑ مزاج نبوت کے بالکل خلاف ہیں۔ مزاج نبوت میں سب سے اہم چیز وسعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا سے آپ کے دین میں اور آپ کی دعوت میں کالے اور گورے، اجنبی اور مقامی، مالدار اور غریب اور مولا اور جو ہے غلام، سب کے سب آپ کی دعوت میں ابتدا سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم ذمہ داری کام کرنے والوں کی یہ ہے کہ یہ امتی بن کر کام کریں۔ وہاں الیاس فرماتے تھے تبلیغی جماعت کا بن کر ہی کام کرے گا تو فرقہ بنائے گا، امت نہ بنائے گا، کیونکہ جماعت خود تفریق کا لفظ ہے۔ جماعت خود تفریق کا لفظ ہے، اور تفریق سے اللہ کی غیبی نصرتیں ایسی رک جاتی ہیں جو مقبول عبادات کے ذریعے بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ امت کی تفریق سے اللہ کی وہ غیبی نصرتیں رک جاتی ہیں جو مقبول عبادات سے بھی نازل نہیں ہو سکتی جب تک آپس میں امت بنا نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے، آپ نے کوئی طبقہ نہیں بنایا۔ ہمارے کام میں بھی سب سے اہم چیز امتی بن کر کام کرنا ہے۔ ایک امتی کو اس لیے دعوت دو کہ فرماتے تھے ایک امتی امت ہے، ایک امتی خود امت ہے۔ تم ایک آدمی کو فرد مت سمجھو، بلکہ ایک امتی خود امت ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ امت کا مطلب ہے الذی یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے۔
ہم میں سے ہر شخص کا اپنی ذات سے استعمال ایک ایک امتی کو جا کر دعوت دے کر اسے خیر کی راہ کی طرف لانا، یہ اصل امت ہونے کا مطلب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ امت اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو بھلی بات سکھلانے والا ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، عزیز و بزرگوں، دعوت کے مزاج میں سب سے اہم چیز وسعت ہے۔ اس لیے ہم ہر طبقے پر محنت کریں۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ یہ تمہارا یہ ملک مختلف اجناس کا مجموعہ ہے۔ اگر خدا نہ کرے اپنی قوم کا یا اپنی زبان کا یا اپنے رنگ کا یا اپنے علاقے کا سمجھ کر دعوت دو گے تو اس سے امت کی محبت ہمارے اور جس کو ہم دعوت دے رہے اس کے دل میں پیدا نہ ہوگی۔ ہم سمجھتے تھے جب کسی کو دعوت دو تو یہ سوچ کر دعوت دو کہ میں ساری امت سے بات کر رہا، یہ سوچ کر دعوت نہ دو کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے۔ اس لیے کہ سچی بات بتاؤں کہ اگر ذرا سا بھی قوم سمجھ کر کوئی کام کیا، اگر ایک قدم بھی قومیت کی بنیاد پر اٹھایا تو اس کا نقصان ظاہر ہو کر رہے گا۔ اگر قوم سمجھ کر ایک قدم بھی اٹھایا تو اس کا نقصان ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ بنیادی طور پر انفرادی دعوت کے استعمال کو بڑھانا ہے، انفرادی دعوت کے اشتغال کو زیادہ بڑھانا ہے۔ اس لیے کہ مجمع جمع کرنا یہ سیرت میں انفرادی دعوت کے مقابلے میں بہت کم ملے گا۔ انفرادی دعوت صحابہ میں اور انفرادی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں زیادہ ملے گی۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی، کسی کو یہ سوچ کر دعوت نہ دو کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے۔ اور دوسری بات ضروری ہے یہ کہ کسی کی مدد یہ سوچ کر مت کرو کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے، اس لیے کہ جب مدد قوم کی بنیاد پر کی جاوے گی تو انصار کی مدد کرنے والا بھی ناکام ہو جائے گا۔ جب مدد قوم کی بنیاد پر کی جائے گی تو انصار کی مدد کرنے والا بھی ناکام ہو جائے گا۔ مدد کرو دین کی حق کی بنیاد پر، کسی کی مدد قوم یا زبان کی بنیاد پر نہ کرو، اس لیے کہ جو کسی کی مدد قوم کی بنیاد پر کرے گا وہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ ایک آدمی کا قصہ سناتا ہوں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ خیر کے کام میں اگر کسی کی مدد کر رہے ہو قوم کی وجہ سے تب بھی ناکامی آئے گی۔ اگر تم خیر کے کام میں مدد کر رہے ہو تو باعتبار امت ہونے کے امت کی مدد کرو، کسی قبیلے یا قوم کی بنیاد پر مدد نہ کرو۔ قزمان ایک آدمی تھا، جب بھی اس کا ذکر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ پھر آیا میدان موقع احد کا۔ احد کے میدان بھی عجیب و غریب میدان ہے۔ یہ میدان اصولوں سے اور یہ میدان ذرا سی چوک پر سارے حالات کے بگڑنے اور بدلنے کا موقع ہے۔ اگر ذرا سی بھی چوک ہو جائے گی تو سارے حالات بدل جائیں گے اور سارے مسلمان خطرے اور شکست کے شکار ہو جائیں گے، اور اگر اصول پر جمے رہے تو سارا میدان تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔